اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھے جز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے اس کو خرچ نہ کرو۔ سب سے پیاری چیز ہم موسٹلی دیکھتے ہیں کہ ہم وہی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کہ ہمارے دل سے اتر گئی ہوتی ہیں، یا ہمارے پرانے کپڑے۔ بعض اوقات تو لوگ ایسی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جو کہ استعمال کے قابل بھی نہیں ہوتی، یعنی ٹوٹے ہوئے جوتے یا پھٹے ہوئے کپڑے، اس طرح کی چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ وہ چیز ہمیں دینی چاہیے جو کہ ہمیں خود پسند ہو۔ اگر کوئی پرانے بھی کپڑے ہیں تو ایسے ہوں جو کہ ہمیں پسند تھے اور ہم یعنی ابھی وہ اس طرح کے ہیں، وہ پہننے کے قابل ہیں، ہم خود بھی پہن سکتے ہوں، ایسی حالت کے کپڑے ہوں۔ یا پھر آپ نئے کپڑے کسی کو دے سکتے ہیں، چاہے آپ بہت زیادہ مہنگے نہ دیں، آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس حساب سے دے سکتے ہیں۔ یا پھر سب سے پیاری چیز جو انسان ہے نا، اس کے لیے سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے مال، یعنی پیسہ اس کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ کوئی کم ہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں مال سے محبت نہیں ہے، دل میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں خود ہی حرام کر لی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں حرام نہیں کی تھی، انہوں نے یعنی ایک طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ چیزیں ہم پر حرام کر دی گئی ہیں، کہ اللہ نے حرام کی ہیں اس لیے ہم یہ چیزیں نہیں کھا رہے، جبکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں صرف وہی چیزوں کو حرام کہنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو حلال ہیں ان کو اپنی طرف سے ہمیں حرام نہیں بنا لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جو سب سے پہلا گھر جو کہ عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ مکہ میں تھا، یعنی جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، وہ سب سے پہلا گھر تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا گیا تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ لوگ یہاں کا حج کریں، یعنی وہاں پر جائیں، خانہ کعبہ میں جائیں اور اللہ کے گھر کا حج کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں کے اوپر۔ آگے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان لوگ قیامت کے دن کا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے، وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ایسے جیسے کہ تاریکی چھا رہی ہو ان کے چہروں کے اوپر، اور وہ ان لوگوں کے ہوں گے جو کہ کافر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم کیونکہ کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد، تو اب تم مزہ چکھو عذاب کا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کفر کیا تھا۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم آج اللہ کی رحمت میں ہو اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یعنی ان کے لیے باغات ہیں جن کی نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے ہر طرح کی چیزیں ہیں، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو وہ وہاں پر ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں بھی تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سیدھے راستے پر ہیں، ابھی بھی سیدھے راستے پر ہیں، جو اللہ کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، وہ سجدے میں گرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی جو صحیح ان کو دین ملا تھا وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر بھی قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور اچھی بات کو آگے پھیلاتے ہیں، اور اچھی بات کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیک بخت ہیں، اور جن کی نیکی جو ہے وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان کو اس نیکی کا اجر ضرور ملے گا، وہ اسی دنیا میں ان کو مل جائے گا۔ یعنی اگر وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان دنیا میں بہترین طریقے سے دے دیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اس کا بالکل ہی ضائع ہو جائے گا، اچھے کام کی ان کو ضرور جزا ملے گی، اور وہ اس دنیا میں ان کو مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے جو کہ ایمان والوں کے بہت زیادہ خلاف ہے، اہل کتاب میں سے بھی اور غیر مسلموں میں سے یعنی کفار میں سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اس قدر غصے میں ہوتے ہیں ایمان والوں سے کہ وہ اتنا غصے میں ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نہیں اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گے غصے میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس ایکسپریشن کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح غصہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی دشمنی ہے ان کی ایمان والوں کے ساتھ۔ اور یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو ان کا ایمان ان سے چھین لے اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ کفر کی طرف ان کو لے جائیں، یعنی اتنا زیادہ وہ ان سے چڑ کھاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کو ایمان والوں سے اتنا غصہ ہے، اتنی چڑ ہے کہ یہ کیوں ہمیں اس چیز کی طرف لے کر آتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جو ہے
یہودی جو ہیں وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو کہتے تھے کہ آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں، آپ کا دین جو آپ لے کر آئے ہیں ہر اس میں وہ چیز ہے جو کہ ہمارے دین سے اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے ان کی عبادت گاہ بیت المقدس تھی تو ہماری اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنا دی، اور پھر بعض ایسی چیزیں تھیں جو ان کی دین میں حرام تھیں ہمارے میں وہ حلال تھیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ غصہ کرتے تھے کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے دین سے مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کہنا یہی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، تم اپنے کام میں لگے رہو، یعنی تم اپنا ایمان اپنا بچاؤ، اپنے ایمان پر پختہ رہو، اور اللہ پر یقین رکھو کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تمہاری ہی مدد کرے گا ان کافروں کے مقابلے میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہیں مومن وہ اگر صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ غزوات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کفار کی نظر میں بہت زیادہ بنا کر دکھایا، یعنی ان کو اگر آپ سمجھیں کہ اگر 100، میں صرف اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر 100 تھے مسلمان تو کفار کو ایسے لگتا تھا جیسے 1000-2000 مسلمان ہیں، ان کو یعنی نظر اس طرح آتا تھا تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ یہ اتنے زیادہ ہیں اور ہم ان سے کس طریقے سے لڑیں گے۔ جبکہ دوسری طرف جو مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں جب ان سے کئی گنا زیادہ کفار ہوتے تھے تو کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے ان سے لڑے تھے، تو وہ اتنی زیادہ بڑی تعداد سے بھی لڑ جاتے تھے اور جیت بھی جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر جب مسلمان ہیں جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہے ہوں گے تو اگر وہ صبر کرتے رہیں گے اور تقویٰ کریں گے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے ان کی مدد کریں گے جو کہ نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ان کی مدد کریں گے۔ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کو تسکین ہو جائے، ان کے دلوں کو سکون مل جائے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہیں وہ غلبہ پا لیں گے کیونکہ ہم حق کی راہ پر ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بخشش صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں یا اگر جان بوجھ کے بھی گناہ کر لیتے ہیں تو وہ اس پر جمے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد فوراً جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کو گلٹ ہوتا ہے، اگر فوراً معافی نہیں بھی مانگ رہے تو وہ گلٹ میں ضرور رہتے ہیں اور وہ معافی مانگ لیتے ہیں، ایٹ دی اینڈ معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ سے وہ گناہ جو ہیں ان سے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کی بخشش ہو جائے گی، جن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کی جزا ان کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایسے باغات میں لے کر جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بخشش یا جو گناہ جو ہیں ان کو بخشوانا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ بالکل عین جب وہ مرنے لگتے ہیں اس ٹائم، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب موت کا فرشتہ سامنے دیکھ لیا اس ٹائم اگر وہ معافی مانگ لے تو ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، یا پھر ایسے لوگ جو کہ کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں یعنی وہ بخشش طلب ہی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، وہ انہوں نے جو گناہ کیے ان کو ان کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو کیا گیا سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومنین سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ نرم دل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں خود ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ ترش رو ہوتے یعنی سختی سے بات کرنے والے ہوتے اور آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا، آپ غصے سے بات کرنے والے ہوتے، آپ ہر وقت جو ہیں وہ غصے میں رہتے، یا پھر کوئی بھی آپ سے کچھ سوال پوچھتا تو آپ آگے سے جیسے کہتے ہیں نا تنک کے جواب دیتے اس طرح سے، تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، وہ آپ کے پاس آتے ہی نہ۔ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مومنین کے لیے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے، بہت ہی نرم دل رکھنے والے تھے، وہ اپنی امت کے لیے پوری رات رو کر ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں آگے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ مومنین کے لیے بہت ہی زیادہ حریص ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے جنت میں چلے جائیں، مومنین کے لیے بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں، اور یہ ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہے اللہ کا۔ پھر آگے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرد سے اس کی عورت پیدا کی اور پھر ان سے بہت ہی زیادہ مرد اور عورت جو ہیں ان کو پیدا کر دیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں کہ یتیموں کا مال جو ہے اس کو نہ کھاؤ، اور اگر تمہیں یہ ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان عورتوں سے شادی نہ کرو، یعنی وہ لڑکیاں جو یہ یتیم ہو گئی ہیں ان سے شادی نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ جو کوئی عورتیں ہیں ان سے شادی کر لو،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر مرد مر جاتا ہے تو عورت کا اس کی جائیداد میں سے حصہ ہوگا، اور اگر عورت مر جاتی ہے تو اس کی جائیداد میں سے مرد کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ سرٹن حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں جانے والا ٹاپک ہے، اور اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس کو میں کور نہیں کروں گی۔ میں صرف اتنا ہی بتا رہی ہوں کہ مرد کا جو حصہ ہے عورت کی جائیداد میں سے ہوتا ہے، اور عورت کے لیے مرد کی جائیداد میں سے حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اولاد کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ اور اولاد نہ ہوں بلکہ بہن بھائی ہوں تو ان کے لیے بھی پھر آگے سے حصہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، اور بھانجیاں، بھتیجیاں، یا پھر وہ عورتیں جو کہ دودھ شریک بہنیں ہوں، یعنی دودھ شریک بہن ہیں یا دودھ شریک بھائی ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ عورتیں جو آپ کی پرورش میں ہوں، یعنی آپ کی بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں، آپ کی سوتیلی بیٹیاں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو سوتیلا بیٹا ہوگا عورت کا، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں پر یہ کنسیپٹ ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو سوتیلا باپ ہے وہ نامحرم ہوتا ہے، یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس آیت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو سوتیلے باپ سے کبھی شادی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا محرم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سسر ہوتا ہے یا جو ساس ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے محرم ہوتی ہے۔ اگر شادی ختم ہو جائے یا پھر آپ کا اسپاؤس جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ جو ساس یا سسر ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا محرم ہوگا، اس سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی جو 2 عورتیں یعنی 2 بہنوں کو ایک ساتھ ہم نکاح نہیں کر سکتے 2 بہنوں سے، اسی طرح بھانجی اور خالہ سے اکٹھا نہیں کر سکتے، اور پھپھو اور بھتیجی سے اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جو میں نے بتائی ہے، یہ کافی ڈیٹیل میں جانے والا ٹاپک ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی مسکنسیپشن تھی وہ سوتیلے باپ والی، اور مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو کلیئر کر دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔